کہ جو مہاجرین افغانستان سے آئے ہیں ان کو واپس بھیج دیں، ٹھیک ہے، لیکن یاد رہے کہ مہاجرین صرف افغانستان کے لیے ہیں۔ اگر افغان مہاجرین کو یہاں زندگی بسر کرنے کا موقع نہیں ہے تو پھر کشمیر کے مہاجر کو بھی نہیں ہے اور ہندوستان کے مہاجر کو بھی نہیں۔ دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں پاکستان میں، اور آج اس وقت پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ویڈیو آپ لوگوں نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم نے آپ کو یہ دو ویڈیو دکھائی کہ اس ملک میں بعض ایسے لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، بلکہ عوامی لوگ بھی ہیں، جو اس ملک میں کبھی کوئی اچھا کام ہونے والا ہوتا ہے اور اچھا کام ہونے جا رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک مزاحمتی دیوار بن جاتے ہیں۔ یہی کردار جب پاکستان میں ایسے عناصر کے خلاف ریاست نے آپریشن کا کیا کہ جو پاکستان کے لیے پاکستان کی تباہی و بربادی کا سبب بن چکے تھے، پاکستان کا تباہ و برباد کر چکے تھے، پاکستان دیوالیہ اور کی بالکل سمجھ لیں جو آخری حد ہے وہاں تک پہنچ چکا تھا، اس سے بچانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے بولا نہیں، ان کرداروں کے ہم محافظ ہیں، ان لوگوں کے ہم محافظ ہیں۔ اگر ان کے خلاف بات کی گئی، کن کے خلاف؟ کہ جو پاکستان کو جنہوں نے تباہ برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے سامنے اپنی متوازی معیشت جو ہے وہ کھڑی کر دی، جرائم کا کہ مراکز جو ہے وہ جگہ جگہ اس میں چپے چپے میں جو ہے وہ کرائم کو پیشہ بنا دیا، پراپر پیشہ بنایا، پراپر انڈسٹری بنایا۔ اگر ان کے خلاف ہم کوئی بات کرتے ہیں یا ریاست کوئی پالیسی دیتی ہے تو ان کے حق میں بہت سارے لوگ بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے اس ملک کا۔ جنید بھائی، بات یہ ہے، یہ جو ریاست نے افغانیوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا، انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو اپنا سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بہت ہی پلاننگ کے ساتھ اس کو رسانی لنگ میں ڈھالنے کی جو ہے وہ ایک سازش جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کسی لسانی اکائی نے غیر ملکیوں کے خلاف کیا تھا۔ یہ تو مہاجر پشتون ایک طریقے سے ایک فساد کرانے کی، زبردستی کی آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مہاجروں کا کوئی کردار ہے، نہ اس میں پشتونوں کا کوئی کردار ہے، پشتونوں کا کوئی نہ کردار۔ مزے کی بات ہے، نہ ان دونوں قومیتوں کا یہ مطالبہ تھا، نہ خواہش تھی، نہ کوشش تھی کہ یہ اس طرح کا جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ افغانیوں کے لیے ریاست نے فیصلہ کیا تھا۔ اچھا، بڑے مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جو اپنے مخصوص سیاسی فائدے کے لیے ہر دفعہ الیکشن سے پہلے پشتون کارڈ کھیلتے ہیں، وہی اس دفعہ پھر پشتون کارڈ کھیل رہے ہیں، اور لیکن بڑے بے ہنگم انداز میں بہت بے ہنگم انداز سے کھیل رہے ہیں، انداز میں کھیل رہے ہیں، اور جن غیر ملکی تارکین وطن اور مجرمان کے خلاف، جن افغانی کرمنل ایلیمنٹ کے خلاف جو آپریشن لانچ کیا گیا، وہ آپریشن وزیر اعظم، ایک پشتون وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کے حکم پر لانچ کیا گیا، اور اس کو آپ لسانی لنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ اچھا، مجھے اس سارے واقعے پہ جو صورتحال بھی بنی ہوئی ہے، 1985 ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے، 1985 شاید دسمبر کا مہینہ تھا یا اکتوبر کا مہینہ تھا، گورنر تھے جنرل جانداد علی خان، وزیر اعلیٰ تھے غوث علی شاہ۔ 1985 اس وقت ایک آپریشن کا فیصلہ کیا گیا سراب گوڈ میں۔ اس وقت سراب گوڈ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا مارکیٹ لگتی تھی، بیسیکلی اسمگلنگ کے سامان کی ایک بڑی مارکیٹ بالکل ایسے ہی لگتی تھی۔ اس آپریشن کو نام دیا گیا آپریشن کلین اپ۔ اس آپریشن کو جب آپریشن کلین اپ کا نام دیا گیا، اور جس وقت آپریشن شروع ہوا، اس وقت جو ہے آپریشن شروع ہوتے کے ساتھ ہی، جس لمحے آپریشن شروع ہوا اسی لمحے کراچی کے اندر بہت ہی خوفناک قسم کے جو ہے فسادات، لسانی فسادات جو ہے وہ کرا دیے گئے، جس کو مہاجر پختون فساد کا جو ہے وہ جو ہے نام دیا گیا۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ وہ کس کی غلطی تھی۔ آج بھی کسی اسمگلنگ کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے، آج سمجھ میں آتی ہے نا وہ سارا بتاؤں آپ کو نا اس کا بیک گراؤنڈ۔ ہم اس بحث پہ نہیں پڑھتے کہ اس میں کس کی غلطی تھی، اس میں کس کا نقصان ہوا، اس میں کون مرا زیادہ کون کم ہوا، جو بھی مرا کم یا زیادہ تھے سب پاکستانی۔ بالکل۔
اس آپریشن جب وہ لسانی فساد ہو گیا، اس کے بعد اے این پی کے رہنما، اس وقت کے جو اے این پی کے سربراہ تھے خان ولی خان، انہوں نے کراچی کا دورہ کیا اور واضح لفظوں میں جو ہے نا بڑی بات کی کہ اس سارے معاملے سے پشتونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. بس جو آگ لگی ہوئی تھی انہوں نے بجھانے کی کوشش انہوں نے اس کو جو ہے نا بجھانے کی کوشش کی. وہ اپنی اہلیہ بیگم نسیم علی خان کے ساتھ آئے، ہم چھوٹے تھے، اور پوری مہاجر کمیونٹی میں جو ہے نا ان کے اس بیان کا جو ہے نا بڑا ویلکم کیا گیا، وارم ویلکم کیا گیا کہ جب ایسے وقت میں جب آگ لگی ہوئی ہے تو انہوں نے اس کو جو ہے ٹھنڈا بڑے کرنے لوگ کی- تھے، نظریاتی لوگ تھے. آج ان کی اولاد، آگ لگا رہی ہے. ابھی آپ نے بیان سنا، انہوں نے کہا کہ اگر افغانیوں کو نکالنے کی بات کرو گے تو ہندوستان سے آئے ہوئے مہاجروں کو، جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، انہیں بھی واپس ہندوستان جانا پڑے گا. تو بھائی یہ اگر تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیتے اور اگر 4 کتابیں بغیر نقل پھرے کے پاس کر لیتے تو ان کو پتا ہوتا کہ پاکستان بنانے کے لیے جو پول ہوا تھا، پاکستان بنانے کے لیے جو ووٹنگ ہوئی تھی، وہ ہندوستان میں ہوئی تھی، افغانستان میں نہیں ہوئی تھی. افغانستان نے تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا. آپ کون سی کلچر کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کون سی بات کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ جس نے آپ کی معیشت، جن لوگوں نے اجتماعی طور پہ آپ کی معیشت تباہ کر دی، اے این پی کی تو سیاست بھی ختم کر دی، اے این پی کی اپنی سیاست ختم کر دی، اور جو اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر گئے، جنہوں نے اپنی سرزمین آپ کے دشمن کو استعمال کرنے کے لیے دے دی. اچھا، جن کے اجتماعی بیہیویئرز آپ کرکٹ ایونٹس میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، جن کے اجتماعی بیہیویئرز آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، آپ ان کی فیور میں کھڑے ہو گئے آ کے ان لوگوں کی مثال دے رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، جن کے اجداد نے پاکستان بنایا. آپ ان کو کہتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ. لعنت ہے بھائی، شرم آنی چاہیے آپ. اچھا دوسری بات مزے کی بات یہ کہ یہ نہ مہاجروں کا ایشو، نہ پشتونوں کا ایشو، نہ بستی کا ان کا ایشو. اچھا اب آپ دیکھیں جنید بھائی، سوشل میڈیا دیکھیں، کے پی کے کی سیاسی جماعت مولانا فضل الرحمان، بتا آپ تو ایک مذہبی جماعت کی بات کرتے تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ جو پاکستانیت ختم ہو گئی آپ کے اندر سے. آپ نے تو بولا کہ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں پاکستان میں آ جائیں یا تباہی و بربادی بن گئی. اس سے پہلے تو کبھی آپ نے مطالبہ نہیں کیا. اس ملک میں عام پاکستانیوں کے ساتھ ایون کہ یہ ریاست نے بھی کیا کیا سلوک نہیں کیے. اچھا اس کو بھی چھوڑے، ایک اور مزے کی بات، پشتونوں کے ساتھ اس وقت بھی کیا کیا سلوک نہیں ہوا. ان مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دفعہ بھی نہیں بولا کہ انسانی حقوق کی تنظیم میں آئے اور جو ہے ان کی بات کرے. کبھی آپ نے مہاجروں کے لیے نہیں بولا، کبھی آپ نے بلوچوں کے لیے نہیں بولا. لیکن نہیں، ان کے لیے بولیں گے کیونکہ ان کو چھوٹا سا ووٹ بینک ہے. آپ ایک معمولی سا ووٹ بینک ہے جن کو کیپچر کرنے کے لیے اے این پی بھی اور مولانا صاحب بھی یہ بس بلا وجہ کا. اچھا ابھی جب انہوں نے یہ افغانیوں کا تسلط تھوڑا سا پنجاب میں بڑھا پچھلے دنوں، تو آپ نے دیکھا تھا پنجاب میں کیا بیہیویئر ہوا تھا، کیا رویے تھے اس. لیکن یہ کراچی کے اندر اگر آپ نوٹ کریں، بھائی جب پشتونوں کے خلاف اگر ریاست نے بھی کچھ زیادتی کی ہے نا، اگر ان پشتونوں کے حق میں سب سے اگر کوئی مضبوط آواز اٹھی ہے تو وہ کراچی سے مہاجروں کی آواز اٹھی. بالکل اٹھی ہے. کبھی وہ آواز پنجاب سے نہیں اٹھی، بلوچستان سے نہیں اٹھی، یا بلوچستان میں بلوچیوں کے ساتھ اگر بلوچ بھائیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس وقت بھی سب سے مضبوط آواز کراچی سے اٹھی. بالکل صحیح. آپ زبردستی سارے معاملے میں جن کا کوئی لینا نہ دینا. اچھا پتہ نہیں ایم کیو والوں کو پتہ ہے ایسا کوئی آپریشن ہو رہا ہے؟ نہیں پتہ نہیں، وہ بتا دے بھائی آج کل پتہ نہیں کہاں ہے. فیصل بھائی، میرے جتنے دوست جن کا تعلق دیر سے ہے، جن کا تعلق سوات سے ہے، باجوڑ سے ہے، جو مالاکنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، جو پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، وہ وکٹم ہیں ان افغانیوں کا. یہ کرائم، یہ اجتماعی طور پہ کرائم کرتے ہیں، بنیادی طور پہ کرمنلز ہیں. ان کے چکر کے اندر جو سب سے زیادہ رگڑا کھاتے ہیں وہ پشتو اسپیکنگ بھائی ہیں. ہمارا پٹھان، ہمارا بھائی کے پی کے کا جو ہمارا اپنا لوکل بھائی ہے، وہ غیرت مند قوم ہے. وہ پشتون غیرت مند لوگ ہیں، وہ ان کی طرح نہیں ہیں. انہوں نے کراچی کے اندر کھڑے ہو کے، اور بھی ہے اگر ان کو پاکستان سے نہیں نکالنا، اس کا دوسرا راستہ بھی ہے کہ ان کو آپ قانون کے دائرے میں لے کر آ جائیں. ان کو جو ہے پاکستانی نیشنلٹی دے دیں، یہ بھی پاکستان کو اون کر لیں، یہ بھی اپنی جگہ افغانستان کی جگہ پاکستان کے جھنڈا جو ہے لگانا شروع کر دیں، یہ بھی اپنی عید اور تہوار جو ہے افغانستان کے بجائے پاکستان کے ساتھ منانا شروع کر دیں. ہم ان کو بھی جو بھائی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، پورا پاکستان تسلیم کرتا ہے. لیکن یہ کام بھی مہاجروں کا ہے، ان کا نہیں ہے. یہ کام بھی ریاست نے کرنا ہے. یہ کام ریاست نے کرنا ہے. آپ ایک قوم کو، کسی مخصوص قوم کو آپ اس لیے ٹارگٹ کرو کہ کیونکہ آپ کا ایک مخصوص ووٹ بینک کسی
کے ساتھ وابستہ ہے تو چند ووٹوں کے خاطر آپ پاکستانیت بھول جائیں. اچھا یہ آپریشن ہو رہا ہے فیصل بھائی, تھوڑا سا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, جب سے یہ آپریشن شروع ہونے کی صرف خبریں آئی ہیں, ابھی آپریشن کوئی ایسا شروع نہیں ہوا جتنا شور ہو چکا ہے, صرف خبریں آئیں. آپ مجھے بتائیے کہ جب اسمگلنگ کی روک تھام کی بات ہوئی, ہمارے آرمی چیف نے بڑا واضح لائن آف ایکشن دی کہ اسمگلنگ کسی بھی صورت میں چاہے کوئی بھی کر رہا ہو برداشت نہیں کی جائے گی. جب وہ کہیں روکنے کی بات ہوئی تو ڈالر 337 338 سے واپس آج 282 281 283 پہ کھڑا ہے. 250 سے نیچے آنے کی آوازیں, پیٹرول بالکل 250 سے نیچے آنے کی آوازیں شروع ہو گئی. پیٹرول کے اوپر آج بھی خبر مختلف چینلز نے بھی رپورٹ کی کہ 38 روپے کم ہونے کی خبریں. تو بھائی ڈالر گر رہا ہے تو پیٹرول گر رہا ہے, ڈالر نہیں اوپر جا رہا ہوتا ہے پیٹرول بھی اوپر جا رہا ہوتا ہے, گولڈ بھی نیچے آیا, گولڈ بھی نیچے آیا. فیصل بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپریشن رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہا ہے نا, اس کے ثمرات تو کم از کم ملنا شروع ہوئے. اس پہلو, اس صورتحال کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کا ہے کہ جب ریاست بہت سارے ایسے کام کر رہی ہوتی ہے, بہت سارے ایسے فیصلے کر رہی ہوتی ہے کہ ایک عام انسانی ذہن جو ہوتا ہے وہ ریاست کی ان پالیسیوں کو اور فیصلوں تک جو ہے اس کی ذہن کی رسائی نہیں ہوتی. تو بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں موجود طالبان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ تم پاکستان میں داخل مت ہو, یہاں دخل اندازی نہ کرو, یہاں دہشت گردی نہ کرو, یہ سارا جو ہے پلان کیا گیا ہو. جب وہ طالبان کنٹرول میں آ جائیں تو اس طرح کے شاید جو ہے وہ کوئی کارروائی نہ ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی حلقے کی جو ہے نا ایک رائے ہے. اگر یہ رہے کہ ہمیں اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں, یہ لوگ قانون کے دائرے میں آتے ہیں, پاکستان میں دہشت گردی ختم ہوتی ہے. دیکھیں بات بہت چھوٹی سی ہے, پاکستان کو تسلیم کریں, پاکستانیت کو اپنائیں, تب تو پاکستان ہے. اور اگر آپ پاکستانیت نہیں اپناتے, آپ اپنے آپ کو آج بھی افغانی کہلوانا پسند کرتے ہیں, تو پھر پاکستان آپ کے لیے نہیں ہے. بالکل صحیح. دوسری یہ جنبی ایک اور اہم بات ہے, یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کہ جو جس طرح سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, جس طرح سیاسی جماعتوں کے لیڈرز جو ہوتا ہے, لیڈر کا کام جو ہوتا ہے آگ لگانا نہیں, پانی ڈالنا ہوتا ہے جلتی بھی آگ میں. لیکن ہمارے ملک کا لیڈر جو ہے وہ بجھی ہوئی آگوں کو بھی جو ہے پیٹرول چھڑکتے ہیں, پانی کی بجائے پیٹرول چھڑکتے ہیں. اس وقت کراچی ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ ایک آتش فشاں کے کنارے پہ جو ہے نا پہنچ چکا ہے. ایک بہت خطرناک صورتحال ہے, بہت زیادہ. صحیح ہے. کوئی خدا نہ خواستہ اس شہر میں کوئی لسانی فساد ہو, یہ شہر کیا یہ پاکستان بھی اب کسی لسانی فسادات کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کو, چاہے وہ قومی جماعتیں ہیں یا علاقائی جماعتیں ہیں یا لسانی جماعتیں ہیں, ان کو خدا کے واسطے ایک دوسرے کے گھروں پہ جانا چاہیے, پھول لے کے جانا چاہیے, ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہیے, اور یہ کہنا چاہیے کہ اس سارے معاملے میں جو غیر قانونی لوگوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم نے آپس میں جو ہے نا نہیں لڑنا. اس وقت اس شہر کو جو ہے نا بہت زیادہ جتنی ضرورت اس وقت اس شہر کو محبتوں کی ہے, اس وقت شہر کو جتنی ضرورت جو ہے امن کی ہے, اس سے پہلے ماضی میں کبھی بھی نہیں تھی. میں نے جو اس وقت ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں, جو لوگوں کا مزاج اور جس طریقے سے مشتعل ایک دوسرے کو کیا جا رہا ہے, اور اس میں جب آپ کسی کو گالی دیں گے جواب میں بھی گالی آتی ہے. اگر مہاجروں کو گالی دی جا رہی ہے تو پھر مہاجروں کی طرف سے بھی جو ہے وہ گالیاں آ رہی ہوں گی. دونوں طرف کے رویوں کی ہم مذمت کرتے ہیں, مشتعل آپ کریں یا مشتعل مہاجر کریں, کوئی کسی کو کرے, کسی کا بھی رویہ ہمیں ناقابل ہمارے لیے. اور ہمیں تو ڈر اس لیے زیادہ لگتا ہے کہ ملک میں جہاں پہ جس کونے میں کچھ ہوتا ہے ریئیکشن اس شہر کے اندر ہوتا ہے. بے مقصد اس شہر کو آگ اور خون کی ہولی کے اندر نہلایا جاتا ہے چند مفادات کے لیے. کہیں ایک تاثر جس طرح آپ نے کہا یہ ہے, تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ نہیں اس دفعہ جان چھڑائی جائے گی, ریاست اگر چھڑائی جا رہی ہے, بہت ریاست اپنی ضد قائم کرے گی. جو جان چھڑائی جا رہی کی حکمت عملی ہے اس میں اس کی جو پالیسی ساز اس کے اوپر پہلو اس کو صرف نظر نہ کریں, کیونکہ ریئیکشن کراچی میں آئے گا. جیسے جب 1985 کا ریئیکشن جس میں کوئی تعلق نہیں تھا, اورنگی پہ حملہ. اچھا ویسے فیصل بھائی, ہم نے کتابوں میں پڑھا یا جو لوگوں سے 85 سنا تھا نا, وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی اسمگلر کے خلاف اسمگلنگ روکنے کے لیے یا کسی ایسے ڈیروں پہ جہاں 2 نمبر کام ہوتے ہوں کہیں چھاپے پڑیں یا ان کی روک تھام شروع ہوتی ہے نا, تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور وہ آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے مفادات ہیں نا. ایمل ولی صاحب سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے الفاظ, اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ معافی مانگیں اس قوم سے, خاص طور پہ ایمل ولی صاحب کو مہاجر قوم سے معافی مانگیں, اور اپنے والد ولی خان صاحب کی سنت کو زندہ کریں. آئیں اور آ کے مہاجروں کے پاس آ کے کھڑے ہوں
اور اگر نہیں ہو سکتے تو وہیں بیٹھیں, بھلے وہیں بیٹھیں, لیکن آگ نہ لگاؤ بھائی, نہیں آئیں تو ان کی مرضی ہے, نہیں آئیں اپنے اتنا آگ نہیں لگاؤ. آگ کم سے کم نہ لگائیں, اس آگ میں سب جلیں گے. اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ وہاں بیٹھ کے جو آپ آگ لگا رہے ہو تو اس آگ کی چنگاریوں سے, اس کے شعلوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لو گے, تو ایسا نہیں ہوگا. آگ جب لگتی ہے تو سب کے گھر سب چلتے ہیں. صحیح ہے نا. تو یہ اس وقت جو ہے اس خدا کے واسطے پیار کی بات کریں, امن کی بات کریں, اور اس بات کو سمجھیں کہ بھائی یہ آپریشن جو ہے کسی لسانی اکائی کی خواہش پہ نہیں ہو رہا, یہ ریاست نے فیصلہ کیا ہے, اور وہ بھی بہت مجبوری کے عالم میں فیصلہ کیا ہے, جب چیزیں سب کے ہاتھ سے نکل گئی تھیں. اگر یہ سب کچھ یہ آپریشن نہیں کیا جاتا, اس پہ قابو نہیں پایا جاتا, تو شاید ملک کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا. تو پھر ہماری درخواست ہے, آج کا پروگرام صرف لوگوں سے ہماری اس درخواست کے لیے تھا کہ نفرت کی بات نہیں کرو, محبت کی بات کرو, آگ بجھانے کی بات کرو, اور ایسی بات کرو کہ لوگوں کے دل ملیں, دل ایک دوسرے سے دور نہ کرو. اور اتنی آج کے پروگرام میں ہمیں آپ سے بات کرنی تھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ